نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس دعا کی قبولیت سورۃ البقرہ میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ لا ریب کتاب ہی ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے. اگر سیدھے راستے پر چلنا ہے تو قرآن مقدس کے بتائے ہوئی راہ پر چلو. اس کے علاوہ اور کئی ربط ہیں، لیکن چونکہ اس دفعہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ لفظی ترجمے پہ زیادہ غور ہو اور تاکہ زیادہ تشریحات بیان نہ کی جائیں، لفظی ترجمے پہ ہر بندہ غور کرے اور کم و بیش رکوع روزانہ ہو جائے ترجمے کا. سورۃ البقرہ بڑی اہم سورت ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی اور چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی سورۃ البقرہ ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ہمارے ہاں جنات کو بھگانے کے لیے سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی درست ہے، لیکن اصل سورۃ البقرہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر عمل کیا جائے تو شیطان انسان کی زندگی سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں، جس معاشرے میں سورۃ البقرہ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ شیطان وہاں لڑائی جھگڑے نہیں کروا سکے گا. مختصر خلاصہ اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے، سورۃ البقرہ میں 4 بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں. کتنے جی؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، اور نمبر 4 انفاق. انفاق کا معنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. ضمناً 2 مضامین ہیں، امور مصلحہ اور امور انتظامیہ. امور مصلحہ وہ ہیں جن سے اپنی اصلاح ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور امور انتظامیہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہو، نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل. تو یہ ہے سورۃ بقرہ کا مختصر خلاصہ. زیادہ انشاءاللہ ترجمے پہ اور جو بات ساتھ سمجھنا ہے اس کی مختصر تشریح عرض کریں گے. شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم. یہ قرآن مجید کی 19 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور ان کی حقیقی مراد اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اسی لیے مفسرین بھی یہاں پر یہی لکھتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ بذالک. ان کی مراد کون جانتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب ان کی مراد اللہ جانتا ہے تو پھر قرآن میں ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے علم والے بھی یہاں آ کر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان اپنی کم علمی کا اعتراف کرے اور اللہ کے علیم ہونے کا اعتراف کرے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. تو شروع میں ہی انسان کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ علم والی ذات اللہ کی ہے، میرے علم میں بڑی کمی اور بڑی کوتاہی ہے. جب انسان اپنے آپ کو ناقص العلم سمجھے گا
تو پھر قرآن کے علوم میں غور کرے گا، اللہ اس کو علم عطا فرمائیں گے۔ اور ایک شخص یہ کہے گا نہیں جی مجھے تو پہلے سے سارا پتہ ہے، تو پھر وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ علم کے حصول کے لیے طالب علم کا طالب بننا ضروری ہے، اور وہ طالب علم بنانے کے لیے اللہ نے شروع میں حروف مقطعات ذکر کیے ہیں، تاکہ انسان تو سمجھے کہ میرے علم میں کمی ہے اور میں علم کا طالب ہوں۔ جب تو اپنے علم میں کمی سمجھے گا اور اپنے آپ کو علم کا طالب بنائے گا، پھر اللہ تیرے اوپر علوم کے راستے کھولیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عربی زبان میں ذالکا اسم اشارہ ہے، ایک اور اسم اشارہ ہے ھذا، ھذل کتاب، یہ کتاب، ایک اشارہ ہے ذالکا۔ ھذا اور ذالکا میں فرق یہ ہے کہ ھذا تو وہ اسم اشارہ ہے جو چیز بالکل قریب ہو۔ یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے تو میں اشارہ کر کہوں ھذل کتاب، یہ کتاب، اور اگر کوئی چیز وہاں پڑی ہو دور میں کہوں گا ذالک الکتاب۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ھذا قریب کے لیے، ذالک بعید کے لیے، تو یہاں پہ تو ھذا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اللہ نے ہاتھوں میں دیا اور پھر فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ھذل کتاب۔ ھذا کی بجائے ذالکا کیوں ہے؟ تو فرمایا کتاب ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ کتاب وہ کتاب ہے جو رب کی طرف سے آئی ہے، جو لوح محفوظ میں تھی۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو بڑی اونچی عظمت والی ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمت اور بلندی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے آئی ہے، یہ صرف تیرے ہاتھوں میں نہیں تھی پہلے دن سے، بلکہ یہ بڑی اونچی عظمت والی بہت دور سے بلندیوں سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو اشارہ دینے کے لیے اللہ نے ھذا کی بجائے ذالک کا اشارہ دیا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا گمراہی کا درجہ ابتدائی ریب ہے، شک۔ ایک آدمی شک کرتا ہے اللہ کی کتاب میں تو پہلا درجہ گمراہی کا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ گمراہی کا ضلال ہے۔ ضلال کا معنی بھٹک جانا۔ جب ریب کرے گا، شک کرے گا، تو اللہ کے کلام میں شک کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھٹک جائے گا۔ تیسرا درجہ جدال ہے۔ جب زیادہ گمراہ ہوگا پھر جھگڑے شروع کرے گا، جیسے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ جھگڑے کیے ہیں۔ تو پھر چوتھا درجہ مہر جباریت کا ہے، پھر اللہ اس کے دل پر کفر کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے پہلے درجے کی نفی کی ہے کہ شک ہی نہیں کرنا، اگر شک کرو گے تو پھر بھٹک جاؤ گے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، راہ دکھانے والی کتاب ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب وہ پرہیزگار کون ہیں؟ آگے ان کی صفتیں بیان ہوئیں۔ شروع میں متقین کی صفتیں ہیں، اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، پھر تیسری جماعت منافقوں کا ذکر آئے گا۔ پہلے ایمان والوں کا ذکر اور ان کی صفات۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، با کا معنی ساتھ، غیب کا معنی غیب، جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے۔ غیب کے ساتھ ایمان رکھنا، غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے حواس خمسہ، یہ 5 حصے ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی حص کیا ہے؟ آنکھوں کا دیکھنا۔ میں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا، مجھے پتہ چلا یہ رومال ہے۔ آنکھوں کے ساتھ دیکھا یہ دیوار ہے، یہ پنکھا ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ ممبر ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ یہ علم مجھے کیسے حاصل ہوا؟ بولیں جی، آنکھوں سے۔ دوسری چیز ہے سننے سے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ریب کا معنی شک ہے، ضلال ہے، جدال ہے،
یہ 4 درجے میں نے بتایا مہر جباریت. تو یہ علم حاصل ہوا آپ کو کانوں کے سننے سے. علم حاصل ہونے کا ذریعہ پہلا آنکھوں کا دیکھنا، دوسرا ذریعہ کانوں کا سننا، تیسرا علم کے حصول کا ذریعہ ہے کسی چیز کو چکھنا. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک پھل آیا، میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، آپ نے چکھا اور نہ کھاؤ جی بالکل کھٹا ہے. تو یہ علم آپ کو حاصل ہوا کس سے؟ ذائقے سے، چکھنے سے. چوتھا علم کا اصول ہے سونگھنا. بھائی جی یہ تازہ ہے یا باسی ہے، خوشبو اس کی اچھی ہے یا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سونگھیں گے. سونگھ کے پتہ چلے گا نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ علم آپ کو حاصل ہوا سونگھنے سے، قوت سونگھنے کی قوت سے. اور پانچواں علم حاصل ہوتا ہے ٹٹولنے سے. بھائی جی یہ کپڑا موٹا ہے یا پتلا ہے، اچھا ہے یا نہیں، تو آپ جاتے ہیں کپڑا حاصل کرنے کے لیے تو اس کو ہاتھ میں لے کے ٹٹولتے ہیں، اندازہ کر لیتے ہیں نہیں یار یہ تو بہت پتلا ہے، یہ تو بہت موٹا ہے. تو یہ علم حاصل ہوتا ہے چھونے سے، ٹٹولنے سے. ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے: دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر اور ٹٹول کر. جو چیز ان 5 چیزوں میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں غیب. اس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ یؤمنون بالغیب. جنت ہم نے دیکھی ہے جی؟ جنت کی کوئی آواز ہم نے سنی ہے؟ جنت کو یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے سونگا ہے؟ جنت کو چکھا ہے؟ جنت کو ٹٹولا ہے؟ نہیں. لیکن ایمان ہے نا، فرشتوں پر ایمان ہے نا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ان حواس سے باہر ہیں، پھر بھی ایمان ہے اور مانتے ہیں. اس چیز کا نام ہے ایمان. جو بغیر دیکھے بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان ہو جی. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پورا کرتے ہیں، اتمام کرتے ہیں رکوع سجود کا، تلاوت کا اور خشوع خضوع کا. یعنی سجدہ یہ نہیں کہ جناب سجدے میں ہے تو ادھر سے دوسرا سجدہ بھی تھوڑا سا سیڑھی اٹھائی اور ٹھک مارا جیسے کئی لوگ کرتے ہیں. اسی طرح جناب رکوع میں گیا تو وہیں سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، اوپر قومہ چھوڑ دیا، ایسی سپیڈ مارتے ہیں. تو یہ اتمام نہ ہوا، یہ پورا ہی نہیں کیا اس نے ارکان کو. یا اسی طرح قرات پوری نہیں کی. اور خاص کر رمضان کی تراویح میں ایسی سپیڈ ہوتی ہے کہ رکوع میں جا رہا ہے اور آخری آیت رکوع میں پوری کر رہا ہے، حالانکہ قرات کی جگہ رکوع نہیں ہے، قرات کی جگہ قیام ہے، وہ جا کے وہاں پورے کر رہا ہے. تسبیحات اٹھتے اٹھتے پڑھ رہا ہے جناب. تو تسبیح کی جگہ رکوع تھی، اپنی جگہ سے ہٹا دیا. یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں اللہ اکبر، ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال. یہ منتقل ہونے کی تکبیریں ہیں. اللہ اکبر کوئی سجدے میں جا کے کر رہا ہے، بھائی یہ تو جاتے جاتے کرنی تھی. تو ہر چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. ظہر کی نماز عصر کے ٹائم میں پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز اور سورج غروب ہوتے پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی آگے پیچھے کر دیا. اوقات کا لحاظ رکھنا، ارکان کا لحاظ رکھنا، فرائض کا لحاظ رکھنا، یہ ساری چیزیں اپنے اپنی جگہ پر آئیں، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. اللہ نے کہا صرف نماز پڑھتے نہیں، متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نمبر 3 واو کا معنی اور، مما یہ تھا من ما، آپس میں جوڑ کر بن گیا مما. من کا معنی سے، ما کا معنی جو. اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے، رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے، ينفقون خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال کا ذکر نہیں کیا کہ جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نہیں. اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے علم دیا تو علم آگے پھیلاتے ہیں، اللہ نے مال دیا تو مال آگے دیتے ہیں، اللہ نے صحت طاقت دی ہے تو اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو اور وہی بندہ دے، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے نام پہ کیا کرتے ہیں جی؟ خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت تھی
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں بما، اس کے ساتھ، انزل الیک، جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی آپ کی طرف کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن مجید. وما، اور جو، انزل، اتارا گیا ہے، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی تورات، انجیل، زبور، دیگر آسمانی کتابیں. تو چوتھی صفت کیا ہو گئی؟ قرآن مقدس اور پہلی آسمانی کتابوں پر بھی کیا رکھتے ہیں جی؟ یہاں پہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ نے فرمایا اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی. اگر آپ کے بعد بھی کوئی وحی ہوتی تو اللہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے. یہاں پہ اللہ کہتے ہیں نا، ساری میری وحی کو مانتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، جو آپ سے پہلے اور جو آپ سے بعد، لیکن بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے. معلوم ہوا وحی کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا ہے. وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی بس، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وحی نہیں بھیجیں گے. بس وہ اس وحی تھی جو پہلے نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی ختم ہو گئی ہے. اسی لیے حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گئے. اماں جی ایک تھیں، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. کہا حضور جایا کرتے تھے تو ہم بھی جائیں. انہوں نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رفیق آ رہے ہیں تو حضور کو ساتھ نہ پا کر ظاہر بات ہے ان کو یاد آئی تو وہ رونے لگیں. یہ دونوں تسلی دینے لگے، بھئی اماں جی روتی کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب دنیا سے بہت اعلیٰ چیزیں ہیں، تو آپ تسلی دے رہے ہیں نا، آپ نہ روئیں، صبر کریں. تو اماں جی نے فرمایا میرے بچوں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ حضور کے لیے بہتر جگہ ہے، وہ تو مجھے پتہ ہے. میں رو تو اس لیے رہی ہوں کہ رب کے پیغام دنیا میں آیا کرتے تھے، محمد کے جانے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. جب اس نے اماں جی نے یہ بات کی تو ابو بکر عمر کے بھی آنسو آنا شروع ہو گئے. تو وہ اللہ کے پیغامات جو آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کیا ہو گئے جی؟ ختم ہو گئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے وحی آئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر کوئی نہیں ہے جی. پانچویں صفت جی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. با کا معنی ساتھ، آخرت سے مراد یوم آخرت، قیامت کا دن. یوقنون یقین رکھتے ہیں، یہاں پہ یؤمنون کی بجائے یوقنون فرمایا. پیچھے آپ دیکھیں نا، یؤمنون. کیوں کہ سرسری ایمان تو آخرت پر ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آخرت پر یقین کے درجے میں ایمان ہونا پھر انسان برائیوں سے رکتا ہے. کوئی بھی ظلم کرنے لگا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے لگا ہے، کسی کا مال کھانے لگا ہے، کسی کو تھپڑ مارنے لگا ہے، تو دل میں یہ ہو کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور صرف خیال نہ ہو، پورا یقین ہو تو کبھی یہ کام نہیں کرے گا. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. تو یہ 5 صفتیں بیان کیجیے متقین کی. پہلی صفت یؤمنون بالغیب، دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، تیسری صفت ومما رزقناہم ينفقون، چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پانچویں صفت وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ 5 صفتیں بیان کر کے آگے نتیجہ نکالا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. 2 نتیجے بتائے. ایک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں. اور تم نے دعا مانگی سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما. فرمایا یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو تو تم ہدایت پر ہو، اور یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو تو تم کامیاب ہونے والے بھی ہو. فرمایا ایک دنیاوی نتیجہ اور ایک اخروی نتیجہ، دنیا میں ہدایت پر ہو اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہو. یہاں تک متقین کا ذکر تھا. اگلی 2 آیتوں میں مختصر کافروں کا ذکر ہے جی، دوسری جماعت کا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں،
ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کفر کا سب سے اوپر والا درجہ ہے. ابھی میں نے آپ کو 4 درجے عرض کیے تھے. پہلا درجہ شک کرنا، دوسرا درجہ گمراہ ہو جانا، تیسرا جھگڑا کرنا، اور چوتھا مہر جباریت کا لگ جانا. یہ چوتھا درجہ ہے جی. ان کو جن کے دل پر مہر لگ جائے کفر کی، ان کو ڈرانے نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھانے کا کوئی فائدہ، ان کے دل پہ بات اثر ہی نہیں کرتی. کیوں نہیں اثر کرتی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر مار دی اللہ نے ان کے دلوں پر. علا کا معنی پر، قلوب قلب کی جمع ہے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی. یہ جو ہم ضمیر ہے اس کا معنی ہے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، پردہ ہے. ولہم، اور ان کے لیے. عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر مار دی ہے. مطلب یہ ہے دل تو ہیں لیکن ان میں ایمان نہیں جاتا، کان تو ہیں اللہ کی آیات کو سنتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں دنیا میں بڑی چیزیں دیکھتی ہیں لیکن رب کی وحدانیت کے دلائل دیکھنے سے اندھی ہیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھی مہر اللہ نے مار دی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو جو میں نے ترتیب آپ کو پہلے بتائی ہے اس سے اگر آپ بات سمجھیں گے تو پھر یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا کہ پہلے انہوں نے شک کیا، پھر وہ گمراہ ہوئے، پھر گمراہی بڑھی اور اللہ کے انبیاء سے جھگڑے کیے، تب جا کے اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر. یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے دن پیدائشی طور پہ مہر لگا دی تو بھائی ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مہر لگی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. جیسا کہ دوسری جگہ سورۃ المطففین میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ان کے کسب اور اعمال کی وجہ سے. تو خود ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مہریں لگی ہیں. آخر میں ان کا نتیجہ بھی اللہ نے بتایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا عذاب ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ سن لیں. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. وبالآخرۃ، اور آخرت کے ساتھ. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سواء علیہم، برابر ہے ان پر. انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر مار دی اللہ نے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آخر میں ایک گزارش ہے آپ حضرات سے بھی اور یہ جو موبائل وغیرہ پہ ساتھی سنتے ہیں ان سب سے، کہ اگر درس سننے کے بعد ایک دفعہ قرآن مجید کھول کے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں جب ٹائم ملے 10 منٹ نکال کے اس کو ایک دفعہ دوبارہ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. چونکہ لفظی ترجمہ تو آپ نے سنا ہے 2 دفعہ، ایک دفعہ اور شروع سے اگر نیت کریں نا، اور اگر کسی کو ساتھ ساتھ سنا لیں پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں. جب بھی دن میں کسی نماز میں ٹائم ملے، ابھی درس کے بعد ہو جائے تو اور اچھا، یا بعد میں ہو جائے، ایک دفعہ دہرائیں گے انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا